میں نوشکی کے اندر جماعت میں چلے میں گیا، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر! ہم نوشکی سے آگے زاروں کے اندر گئے، پہاڑی کے اوپر ایک مدرسہ تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم وہاں پہنچے، ہمیں رائیونڈ سے جو حکم دیا گیا تھا، ہمیں بتلایا گیا کہ اپنا ساز و سامان ساتھ لے کے جانا، پہاڑوں میں ایسی چیزیں نہیں ملا کرتی، دور دراز جانا پڑتا ہے۔ ہم گھی آٹا دالیں ساتھ لے گئے، رات کو ہم نے کھانا بنایا، ہم نے تو مزے سے کھانا کھایا۔ تہجد کا وقت تھا، 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے، کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ ہمارے امیر صاحب کہنے لگے کوئی کمرے میں نہ جائے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو۔ 2 ساتھی مشورے سے آگے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا دیکھتے ہیں؟ مولوی صاحب نے دروازہ کھولا، اللہ غنی! کوئی بچہ سجدے میں پڑا، کوئی قیام، کوئی رکوع میں کھڑا ہے۔ مولوی صاحب بچوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے۔ ہم نے کہا حضرت کیا بات ہے، اس وقت بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تم نے رات کو کھانا کھایا، کچھ بچوں نے تمہیں کھانا کھاتے دیکھا، بچوں کو اپنی بھوک یاد آ گئی۔ ہم نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے، آج ہمارے بچوں نے روٹی کا ٹکڑا حلق سے نہیں اتارا۔ پہاڑی پر مدرسہ، بچہ پہلے دن یہاں آتا ہے، ہم ذہن بناتے ہیں بیٹے روٹی کے آگے روٹی کے لیے کسی کے آگے سوال نہ کرنا، پانی کے لیے کسی کے آگے سوال نہ کرنا۔ میرے بچوں کو سورہ یاسین، سورہ واقعہ پڑھا رکھی ہے کہ یہ پڑھ لو، دنیا کے فاقے برداشت کرو، اللہ جنت میں حضور کے ہاتھوں سے لقمے نصیب فرمائے گا۔ 3 دنوں ہمارے امیر صاحب کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے رات جو کھانا کھایا اللہ سے معافی مانگو، سجدے میں پڑ جاؤ، توبہ کرو، یہ نہ ہو یہ کھانا ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے، مولوی صاحب ہم خدا کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کسی کو بتائیں گے نہیں، ورنہ ہماری رات کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ جو ہمارے پاس یہ راشن ہے یہ طلباء کے لیے ہم دیتے ہیں، اور صبح جتنا ہو سکے لا کے دیں گے، معاملہ تیرا اور ہمارا ہے، اور ہمارے رب کریم کا ہے۔ میرے دوستو جو قریب کے مدارس ہیں وہاں تو آپ جا کے دے دیتے ہو، دور دراز دیکھو کئی ایسے مدارس ہیں جہاں میرے عزیزوں پانی تک کی سہولت میسر کوئی نہیں، میرے عزیزوں وہاں دیتے، ہاں جی یہاں کی تصدیق ہے، ہاں جی یہاں کی تصدیق ہے، یہ مدرسہ پکا۔ کبھی میرے عزیزوں اللہ کی طرف سے بھی تصدیق کے فیصلے آئے ہیں، یہاں کی تو تصدیق کے دیکھتے ہو، یہ مدرسہ جانا پہچانا ہے۔ میرے عزیزوں اگر اللہ نے تصدیق کرنا شروع کر دی، فرشتوں میں کہہ دیا ان گھروں میں جا کے روٹی کا التزام کروا دے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے میرا حکم پورا نہیں کیا انہیں بھوکا مار دے۔ اگر اللہ نے تصدیق کرنا شروع کر دی، خدا کی قسم لاکھوں مرد اور روڈ کے اوپر پڑے ہوں گے، بستیوں میں کچرے کے ڈھیر کے اوپر پڑے ہوں گے۔ یہ تو میرے عزیزوں پردہ میرا ربی رکھتا ہے، پردے میرا اللہ ڈالتا ہے۔ آج بن دیکھے سودا کر، بن دیکھے اللہ سے سودا کر، میرے عزیزوں بن دیکھے اللہ سے سودا کرے گا، وہ چیزیں خدا عطا فرمائے گا جو تیرے میرے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آئی۔ اگلا اعلان ہوگا اے حافظ قرآن یہ جنت کے درجات ہیں، الحمد سے لے کر پڑھنا شروع کر دے، اللہ کے بندے پڑھتا جا، جیسے تراویح میں قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد کے وقت مدرسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، گرمی سردی مدارس میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ جب وہاں میں نے تجھے روٹی پانی سے بے فکر کر دیا، آج میں نے تجھے دنیا کے آخرت کے عذابوں سے بے فکر کر دیا۔ اے میرا بندہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت کے درجوں پہ چڑھانا میرا کام ہے۔ جہاں تیری الناس کی سین آئے گی وہیں تیرا آخری مقام ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا اپنے بہن بھائیوں کی طرف جن کے لیے میں نے جہنم کے فیصلے کر دیے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، تیری سفارش پر جنت میں داخل کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ آج میرے عزیزوں قرآن مظلوم ہے، آج دین مظلوم ہے، آج دین یتیم ہو چکا۔ میرے عزیزوں 1400 سالہ مکی، 1400 سال پہلے مکی دور کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن سنایا، جن کے دل پہ ضرب لگی میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو چمکایا، انہوں نے قرآن کا صدقہ، قرآن کی حفاظت کی، قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن کریم کو پوری دنیا کے اندر
پھیلا کے دکھایا۔ میرے عزیزو آج ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، جتنا قرآن سے دور ہو رہے ہیں اتنی مار پڑ رہی ہے۔ آج تیرے میرے گھر کے اندر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو موجود نہ ہو، کپڑا وافر تیرے میرے پاس موجود ہے، سامان تیرے میرے پاس موجود ہے، کپڑا لتا کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے میرے پاس نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان تیرے میرے پاس اتنا کہ اگلے سال کی تک بھی ضرورت نہ پڑے، نہیں ہے تو تیرے میرے پاس سکون کوئی نہیں ہے تو تیرے میرے پاس محبتیں کوئی نہیں ہے تو تیرے میرے پاس پیار کوئی نہیں۔ میرے عزیزو جن رستوں سے یہ چیزیں آیا کرتی تھی ان رستوں پہ ہم نے چلنا چھوڑ دیا۔ آؤ اللہ کے قرآن کو گھر میں آباد کر لو، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو، قرآن کریم کو اپنے گھر میں کھولا کرو، قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو، دیکھو پھر خدا کی رحمت تمہارے میرے گھر کے اندر کیسے آتی ہے۔ آج میرے عزیزو قرآن تحریری شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، لیکن اصول اس کے غیروں نے اپنا لیے، طریقے اس کے غیروں نے اپنا لیے، جس کی برکت سے بچے پڑے ہیں۔ آج ہمارے پاس لفظی قرآن ہے، ان کے پاس عملی قرآن ہے۔ آج قواعد و ضوابط وہ